اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء، یہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور رحمت سحر کے اس سیگمنٹ میں بہت عمدہ انداز میں ہمارے علماء حضرات جو ہے ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ اور آج ایک بار پھر عالمی شہرت یافتہ علماء اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میری مراد علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین آج جو موضوع ہے وہ ہے تربیت اولاد، اور ہمارے علماء حضرات کا تعارف ہو گیا۔ ثنا خان حضرات بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، ثقلین رشید، دانیال شیخ، ماسٹر سمیر اور علی شبیر، چاروں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تربیت اولاد یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو لوگ اس سے محروم ہیں اس نعمت سے، ان سے ان کی قدر و قیمت پوچھیں کہ اولاد کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ایک فطری جذبہ ہے کہ والدین کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، یہ بالکل طے ہے بات۔ اسی اعتبار سے ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کو اگر نئی ریسرچ کے لحاظ سے دیکھا جائے، جو جدید ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر اور 8 سال کی عمر تک بچہ گھر میں، چونکہ پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، گھر میں جو سیکھ لیتا ہے اسی اعتبار سے اس کی زندگی میں ان چیزوں کو وہ ریپیٹڈلی دہراتا رہتا ہے، اور پھر وہ اس کی عادت اور اس کی زندگی کا حصہ بن جایا کرتی ہے۔ جبکہ اگر اسی بچے کو صحیح طور پر تربیت، جیسا کہ ہم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کی والدہ جو ہے وہ نماز کا عادی بنانے کے لیے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیا کرتی تھی، تو ایک بچے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ آج اگر آئی فون دے دیا جاتا ہے ماؤں کی طرف سے بچے کو تو بچہ کھیلتا رہتا ہے، ماں اپنے کام کر رہی ہے، بچہ اپنا کام کر رہا ہے، تو یہ جو ایک اس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، جو اس سے دلچسپی ہے، ظاہر ہے بچے کی عمر بڑھتے بڑھتے اس کے ساتھ ساتھ چلی جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بہترین سے بہترین انسٹیٹیوشن دیا جائے، بہت اچھی درسگاہ میں اس کو داخلہ کرایا جائے، بہت اعلیٰ قسم کی کوئی ڈگریز کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ تعلیم کی بات ہے۔ تربیت کی طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا رجحان اور اتنا زیادہ توجہ نہیں دی جاتی جتنی دی جانی چاہیے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ تربیت اولاد ہے، جو بہت اہم موضوع ہے، بڑا رہنما موضوع ہے۔ آج بہت سارے ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس بات سے نالاں اور پریشان نظر آتے ہیں، بچے بگڑ گئے ہیں، بچوں پر ہم نے بہت خرچ کیا، بہت زندگی لگا دی، لیکن بچے صحیح ہو کے سدھر کر نہیں دیے، تو کیا وجہ ہے؟ اور یہ بھی ایک چیز آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ جب ہم بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو والدین کی تربیت کی کتنی ضرورت ہے اور ان کی تربیت کون کرے گا۔ بہر صورت میں گزارش کروں گا علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے، حضرت یہ بتائیے گا کہ اولاد کی تربیت کی ضرورت اور اہمیت پر میں چاہتا ہوں ابتداً کچھ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چند اپنے خاندان کے رسم و رواج، اٹھنے بیٹھنا اگر بچے کو سکھا بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں بس اب ختم ہو گیا، تو اصل میں تربیت کا فریضہ تو سر انجام ہوا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو کمال تک پہنچانا، اور وہ بھی آہستہ آہستہ۔ ہمارا بس کمال یہیں تک ہی ہوتا ہے، بعض وقت بیٹا زور سے چھینکتے نہیں ہیں، پاؤں مت ہلاؤ، برہنہ سر کھانا نہ کھاؤ، شور نہ مچاؤ، فلاں فلاں۔ یا کسی قاری صاحب سے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، ناظرہ قرآن یا حفظ نماز سکھا دیں، بس اس کے بعد ختم۔ حالانکہ یہ درجہ کمال تک بچے کو پہنچانا ہوگا مختلف چیزوں میں۔ ایک تو عقیدے کے اعتبار سے، جیسے آج کل بگاڑ بہت زیادہ ہے، تھوڑے بچے بڑے ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں ہر شخص اپنی تھاٹس منتقل کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے نظریات بیان کرتا ہے، اس میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط۔ اگر بچے نے بیسکس سیکھی ہوں تو کم از کم اس کے منفی اثرات اس پر مرتب نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی احکام شرعیہ عملیہ کے معاملے میں کہ جیسے تھوڑا سا بڑا ہوگا تو نماز فرض، روزہ فرض، اس کے بعد اگر پیسہ آ گیا تو زکوٰۃ، پھر حج بھی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر معاملات وہ خرید و فروخت کرے گا، کرائے پہ چیز کو لینا دینا ہے۔ تھوڑا اور بڑا ہوگا تو نکاح کے معاملات ہیں۔ تو
تو یہ احکام شرعیہ عملیہ کے سلسلے میں پہلے علم اور اس کے بعد تربیت. تیسرا گناہوں کی معرفت ہوتی ہے کہ اس گناہوں کے اندر ایک تربیت دینا کہ کیا جائز ہے نہ کیا جائز، تو کس طریقے سے اس کو بچنا ہے، کس طرح نہیں بچنا. تربیت جو ہے ایک تو علم کے ساتھ ہوتی ہے. آپ نے اگر سے علم اور تربیت کو علیحدہ بیان فرمایا، وہ یقینی سی بات ہے کہ ہے تو علیحدہ، لیکن تربیت موقوف علم پر، ٹھیک ہے. علم نہ ہو تو کس چیز کو پیمانہ بنا کر ہم تربیت کریں گے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ ایک تو علم اور دوسرا رول ماڈل بننا. ماں باپ اگر رول ماڈل بنیں گے تو بچے آبزرو کر کے سیکھتے ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. شرعی حیثیت جو ہے اس کی واضح طور پہ قرآن میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ انہیں علم دین سکھانا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور خود اچھا بن کر انہیں اچھا راستے کی طرف لے کر آنا. یہ تمام تربیت ضروری ہے. اور شرعی حیثیت اس کی مختلف ہوتی ہے. جن چیزوں کا ایسا معاملہ ہے کہ نہیں سیکھیں تو بچے کفر و شرک میں مبتلا ہو جائیں، گناہ کبیرہ میں، اس میں تربیت فرض ہوگی. جو وجوب کے درجے میں اس میں واجب، جو سنت کے درجے میں اس میں سنت، جو مستحب کے درجے میں اس میں مستحب. یہ بھی ہم بعض اوقات مکس کر دیتے ہیں کہ مستحب پہ بعض اوقات تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، اور فرض کے طرف پہ خود ماں کہہ رہی ہوتی ہے ابھی بچہ رات میں دیر سے سویا ہے، چھوڑو قضا کر کے پڑھ لے گا. یہ معاملہ دیکھنا چاہیے. اور نبی کریم نے دیکھیں کیسے ارشاد فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ. اس کا مطلب یہ بھی ایک تربیت ہے کہ فرائض پر استقامت کس طرح دلوانی ہے. رحمت للعالمین ارحم الراحمین کے حکم سے یہ بیان فرما رہے ہیں، مار کے نماز پڑھو. بہت اچھی بات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. کیا بات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اچھی تربیت کر دیتے ہیں ایک کامل فرد تیار ہوتا ہے. ایک اچھا باپ، ایک اچھا شوہر، ایک اچھی اولاد، ایک اچھا افسر، ایک اچھا استاد، ایک اچھا شہری، ایک اچھا مومن. تو پھر الحمدللہ اس کی شخصیت کے اثرات منتقل ہوتے ہیں دوسروں کے اندر، اور کم از کم اس کی آنے والی فیملی کے اندر. تو پھر ایک اچھا معاشرہ مارز وجود میں آتا ہے. بہت عمدہ انداز میں مفتی صاحب نے ہمارے سوال کا جواب عنایت فرمایا. یہ ایک ایسا ہے آپ نے بنیاد فراہم کر دی کہ جس پر ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات دستک دینے لگے ہیں. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، علامہ حافظ اویس صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ کی جانب بھی بڑھیں گے لیکن حمد رب جلیل شامل کریں گے، اور ہمارے چاروں شناخہ مل کے اللہ رب کریم کی بارگاہ میں قبولیت کے ان لمحات میں اللہ کی بارگاہ میں صدائیں پیش کریں گے اور اس کی تعریف و توصیف بیان کریں گے. بسم اللہ. تیری شان ہم مانا والو ہو، تیری شان ہم مانا والو ہو، اللہ ہو جل جلالہ ہو، اللہ شان جلا جلالہ اللہ جلا جلالہ اللہ جلا جلالہ. تیرے نام پر رے میرے خدا، میرا دل فیدا، میری جان فیدا، میری روح کی ہے یہی غذا. تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا. ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ ہو
کتاب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ میں گناہگار ہوں اے خدا کوئی نیک کام نہ کر سکا اللہ تیرا بدلو فضل ہے بے بہا تیرا بدلو فضل ہے بے بہا تیری ہو مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو جل جلالہ اللہ جل جلالہ تجھے بے نیازی کا واسطہ ہو قبول یہ میری التجا کے برائے احمد مجتبی ہو معاف میری ہر ایک خطا ہو معاف میری ہر ایک خطا سر حشر رہ جائے آبرو کرم کا کیا ٹھکانا تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ مولا 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 جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں آج تربیت اولاد موضوع ہے۔ علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے بہت اچھے انداز میں جو اس کے تقاضے ہیں اور اس پر روشن ڈالی، شرعی حیثیت اس کی کیا ہے۔ اب بہت سی چیزیں ہیں جسے آج ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے سوالات کی صورت میں اور جوابات آپ تک پہنچانے ہیں۔
تاکہ بہت سے سوالات آپ کے بھی ذہن پر دستک دے رہے ہوں گے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اولاد کی تربیت کس نہج پر کی جائے اور وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جنہیں پیش نظر رکھا جائے دوران تربیت کے اچھی تربیت ہو جائے؟ جی رئیس بھائی، آپ نے صحیح فرمایا کہ قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بنیاد رکھی ہے اور بہت خوبصورت سٹرکچر اس موضوع کا دیا ہے۔ دیکھیں، جو نہج ہے تربیت کی اور جو اس کا منہاج ہے وہ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ میں تھوڑی سی یہ بات کروں گا کہ دیکھیں، اولاد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے۔ اور انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں جو التجائیں کی ہیں ان التجاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، محراب مریم پہ کھڑے ہو کر دعا کی اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں لیکن عرض کر رہے ہیں رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام علیم، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں۔ اور وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، آگے عباد الرحمن کیا کہتے ہیں؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، خدایا ہماری اس اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا۔ سبحان اللہ۔ وَأَصْلِحْ لِفِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی یہ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ یہ دنیا، مال، سارے ایسٹس جو ہے سب ایک طرف، اولاد سب سے بڑی رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بالکل۔ اور لیکن فرمایا کہ اس اولاد کی تربیت کیسے کی جائے۔ حضرت حکیم لقمان نے، سورہ لقمان پوری موجود ہے، اپنے بیٹے کی تربیت کی۔ جیسے مصطفیٰ فرما رہے تھے نا کہ عقائد و نظریات سے شروع کیا جائے، انہوں نے سب سے پہلے یہی فرمایا کہ اے میرے بیٹے، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لینا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس کے بعد میرے بیٹے یہ یاد رکھ لینا کہ رب تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ بچے کی تربیت کر رہے ہیں اور قرآن مجید کے اندر بار بار لفظ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اس کے اندر بھی بڑی محبت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب لکھی ایو الولد، اس کے اندر بھی نصیحتوں کے اندر یہی محبت کا انداز اپنا ہے۔ یا بنیا یا بنیا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ، اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے کہ کوئی ذرہ برابر چیز بھی کہیں پہاڑوں کے اندر چلی جائے، آسمانوں میں چلے جائے، سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھنا کہ میرا مالک و مولا اس کو نکال کے لے آئے۔ سبحان اللہ۔ یا بنی اقم الصلاۃ یا بنی وامر بالمعروف، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، امر بالمعروف کرنا، نیکی کی دعوت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ پھر اخلاقیات کی کیا تربیت؟ آپ نے کہا کہ نہج کیا ہونا چاہیے؟ عقیدے کے اعتبار سے، اللہ کی ذات پر قدرت کے اعتبار سے، نماز کی پابندی، پھر اخلاقیات کے اندر فرمایا اے میرے بیٹے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے لوگوں سے منہ نہ پھیرنا، تکبر اپنے اندر پیدا نہ کرنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرنے والوں کو، نافرمانوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اور اے میرے بیٹے، تیری زندگی کے اندر ایک اعتدال ہونا چاہیے، میانہ روی ہونا چاہیے، بیلنس ہونی چاہیے تمہاری لائف۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، فرمایا تمہاری آواز کے اندر بھی، تمہارے چلن کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ تو عقیدے سے لے کر، عمل سے لے کر، اخلاقیات تک، یہ نہج ہے اولاد کی تربیت کرنے۔ کیا کہنے، کیا علامہ حافظ اویس صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اولاد کی تربیت کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے جو ہمیں پیغامات ملتے ہیں، جو رہنمائی ملتی ہے، میں چاہوں گا اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے مربی ہیں، بے شک بے شک، اور اللہ نے بنیادی طور پہ آپ کو دنیا کے پاس تربیت کے لیے ہی بھیجا تھا۔ بے شک۔ آپ کی جو مکی زندگی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے کیا بچے ہوں، کیا بڑے ہوں، کیا مرد ہوں، خواتین ہوں، سب کی تربیت فرمائی، اور اس تربیت کا جو نتیجہ ہے وہ مدنی زندگی کے اندر، اس تربیت کا جو نتیجہ ہے وہ اخروی زندگی کے اندر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 55 سے 63 سال کی زندگی ہے، اس میں نمایاں طور پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ بڑوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ نے بچوں کی تربیت پہ خاص فوکس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نواسے ہوں، آپ کی جو اپنی صاحبزادی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی تربیت ہے کہ وہ کائنات کی سب سے باحیا خاتون کے طور پہ زمانے میں مشہور ہیں۔
اور آپ ہی کی تربیت تھی کہ سیدہ کائنات نے آگے حسن و حسین جیسے لوگ امت کو عطا کیے کیا ہیں۔ بات، سبحان اللہ۔ یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے تو ان کے لیے اصول بھی وضع فرماتے، ان کو بڑے غور سے دیکھتے آپ۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں بیٹھا تھا اور میں بہت عرصہ زیر کفالت رہا حضور کے، حضور کی تربیت میں رہا، تو میں پلیٹ میں دائیں بائیں اپنا ہاتھ لے جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند اصول بتائے۔ آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا کرو، اپنے سامنے سے کھایا کرو، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت، کہتے ہیں جو جو حضور نے مجھے کہا پھر میں اس کو کبھی بھولا نہیں ہوں۔ واہ واہ، تو یہ آپ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دفعہ آپ نے کھجور اٹھا کے کھا لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اسے تھوک دو، اور پھر آپ نے یہ تربیت کی کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو وہ لقمہ حلال جو ہے وہ منہ میں جانا چاہیے، لقمہ حرام منہ میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تربیت میں چھوٹے بچوں کو شفقت بہت دی، آپ نے محبت بہت دی، انہیں آزادی بہت دی۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال میں حضور کی خدمت میں رہا، حضور نے مجھ پہ سختی نہیں کی، حضور نے مجھے ڈانٹا تک نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دیکھ کر ان کی صلاحیتوں کو سامنے، حضرت ابو محذورہ کو دیکھا، آواز بہت اچھی تھی، حالانکہ وہ اذان کا پہلے مذاق اڑا رہے تھے، ان کو شفقت دے کے بلایا اور پھر اپنا مؤذن بنا دیا۔ ایک بچے کو آج بھی دیکھتے بطور تھے، مؤذن ان کا نام حضرت معذور ہے۔ آج بھی ان کا نام ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضور دیکھتے کہ اس کے اندر کیا صلاحیت موجود ہے، آپ اس کو بڑی توجہ دیتے، بڑی محبت دیتے، اور بچے بھی حضور سے اتنی محبت کرتے تھے۔ دیکھیں نا، ہمارے ہاں 3 سال کے بچے کے اوپر 5 کلو کا بستہ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں پہنچ کے بچے کو نماز سکھاؤ، یعنی جو تعلیم کے آغاز کا وقت ہے وہ آپ نے 7 سال فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بچوں کو سہولت دینا، آسانی دینا، یہ نہیں کہ گھر میں ہے تو تربیت نہیں ہے، پھر گھر میں رہ کے اپنے اخلاق سے، اپنے طور طریقوں سے، اپنی تربیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقتاً فوقتاً تعلیمات جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ آخر میں عرض کروں گا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا تو اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص تھا۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے والد ہیں۔ کہا کبھی ان سے آگے ہو کے نہ چلنا اور کبھی مجلس میں ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ تو اپنے جو بڑے ہیں نا ان کا ادب و احترام، یعنی کوئی موقع ایسا نہیں تھا حضور کی مجلس کا جس میں آپ بچوں کو، بڑوں کو کچھ سکھاتے نہ ہوں۔ تو یہ محبت اور شفقت ہونی چاہیے ہمیں بھی، صرف اپنے بچے نہیں، جو بھی بچے انسان کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ محبت و شفقت کے ساتھ انہیں کچھ تعلیم دے دینی چاہیے تاکہ وہ ان کے مستقبل کے لیے روشنی بن سکے۔ بہت اچھا۔ اچھا قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب، اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ والدین جو ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور ناکام ہونے کے بعد بہت عرصے بعد انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب ہماری تربیت نہیں کر سکے ہم صحیح طور پر۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اگر آج ان اسباب کو سامنے رکھا جائے تو نہ جانے کتنے ہی اس وقت والدین دیکھ رہے ہوں گے، ان کی رہنمائی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ان کی زندگی میں اگر یہ معاملات میں آپ کی نصیحتیں اور آپ کے جواب سے بہت سارے رہنما اصول آ جائیں گے تو ان کی زندگی میں بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ کا اللہ تعالیٰ حسن ظن کی لاج رکھے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تربیت 2 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، ایک دنیاوی امور میں تربیت اور ایک دینی امور میں تربیت۔ ٹھیک۔ عمومی طور پہ ناکامی دینی امور میں تو نظر آتی ہے، دنیاوی امور میں تو فل مطلب بچوں کو چارج کر دیا جاتا ہے، بلکہ شروع سے ہی برین واشنگ کی جاتی ہے اور اچھی طرح ذہن بنایا جاتا ہے۔ اور اگر بچہ کبھی بھولے سے دنیاوی تربیت کو نظر انداز کر کے دینی تربیت کی طرف جانے لگے تو کئی گھروں کے اندر یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ پھر والدین پہلے خود کوشش کرتے ہیں، نہیں کامیاب ہوتے تو پھر چاچا ماموں آ جاتے ہیں، دیکھو بیٹا ہمیں دیکھو ہم نے زندگی کیسے گزاری ہے، یہ جو جتنے عیش و آرام ہیں بیٹا یہ حلال سے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ پہلی بچے کے چابی بھرتے ہیں کہ بیٹا حرام کچھ اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے۔ دینی تربیت کے حوالے سے جو ناکامی ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ خود ان کی بعض اوقات تربیت نہیں ہو پاتی، اور اس میں مطلب بیچارے والدین بھی کچھ قصوروار ہوتے ہیں، کچھ ان کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں کہ اگر اوپر والوں کو دیکھیں انہیں ماحول نہیں ملا ہوتا۔
ایسی تربیت والا ماحول نہ گھروں کے اندر ماحول. مساجد میں تو عورتیں ویسی نہیں جاتی ہیں, اگر مرد جاتے بھی ہیں تو ہماری مساجد میں حقیقتاً ہر جگہ اچھا ماحول نہیں ہے. بعض جگہ علماء بہت اچھے ہیں, وہ ہر چیز کا خیال کر کے قرآن حدیث اور تربیت پہ بڑا اہتمام کرتے ہیں, لیکن ہر جگہ تو ایسا ماحول نہیں ہے. پھر اسکول کالج یونیورسٹی کا تو پھر آپ نام ہی کیا لے لیں. تو جب ہر طریقے سے ایک لڑکا ایک لڑکی کوئی تربیت حاصل نہیں کر پاتا, پھر ان کی شادی ہوتی ہے, میاں بیوی ہو گئے, کچھ عرصے بعد بچہ ہوا تو ماں باپ ہو گئے. اب یہ بیچارے آگے کیا تربیت کریں گے؟ تو سب سے پہلے ناکامی کا سبب جو ہے وہ خود ان کی عدم تربیت اور ماحول کا نہ ہونا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے احساس ذمہ داری کا نہ ہونا, کہ چلیں اگر نہیں تھی تربیت, اب چینلز اتنے آ گئے ہیں, سنتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نظر انداز کر دیا. اس احساس ذمہ داری بہت ضروری ہے. اگر آج آپ علماء کی بات کو اوائڈ کر دیں, آج آپ بچوں کی تربیت نہ کریں, شاید دنیاوی نقصان اتنا نظر نہ آئے, بعضوں کو تو آ بھی جاتا ہے, نہ نظر آئے, لیکن میدان محشر میں تو اللہ تبارک و تعالی اگر اس کی رحمت ان پر مطلب متوجہ نہ ہوئی اور اللہ نے نہ بخشا اور گرفت کر لی تو پھر تو بہت سخت معاملہ ہے. تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ تربیت کا انداز نہ آنا. بعض اوقات چونکہ ہمیں ترجیحات کا نہیں پتہ ہوتا, درجہ بندی نہیں پتہ ہوتی, اعمال میں پہلے فرض ہیں, پھر واجب, پھر سنت موقدہ, پھر غیر موقدہ, پھر مستحب, اس کے بعد مباح ہوتا ہے. یہ جوازی صورتوں کے اندر, عدم جواز کے اندر حرام, مکروہ تحریمی, ساتھ مکروہ تنزیہ, خلاف اولا. یہ یعنی جو اپر لیول والا ہے جس میں شریعت نے سختی کی ہے اس میں ماں باپ کو سختی کرنے کا حکم ہے. ابھی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اس میں بعض اوقات نرمی ہوتی ہے, مستحبات میں انتہائی سختی ہوتی ہے. اور ہمارے معمولات اہل سنت میں بھی اکثر چیزیں مستحبات کی ہیں, ہم ان کا بچوں کو عادی بناتے ہیں. بیٹا دیکھو یہ نیاز کرنی ہے, فلاں چیز کرنی ہے, مدارات پہ لے کے جا رہے ہیں, دیگر 11ویں ہیں 12ویں ہیں, صلاۃ والسلام کا بڑا اہتمام. تو کوئی مستحب چیزیں, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن جو فرائض واجبات ہیں بعد اس کی کامل تعلیم نہیں ہوتی, اس کے موازنہ اگر کیا جائے تو یہ پھر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر بچہ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ اگر باپ سے اٹیچ ہے نا تو وہ اس کا دفاع کرے گا, بیوی اور کہے گی نماز نہیں پڑھ رہا, ارے بھائی رہنے دو ابھی بچہ ہے, ابو کر کے وہ چپٹ جائے گا. اچھا کبھی ابو حملہ آور ہوں گے تو وہ ماں کے دامن میں چلا جائے گا, امی کہے گی بھائی میرے بچے کو ایسا نہیں کرو. وہ بچہ چپٹ جاتا ہے نا تو ماں کہتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کون سی دولت مل گئی, ارے کل یہ بچہ آپ کو معاملہ خراب کرے گا. رئیس بھائی ابھی ایک بزرگ مجھے ملے, سفید داڑھی تھی ان کی بات نے ایک تو آنکھوں سے میرے آنسو نکل آئے یقین کریں, اور دوسرا لرزا دیا. انہوں نے کہا مفتی صاحب کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں میرا بیٹا مجھے ذلیل نہ کرتا ہو. ماں بہن کی کہہ رہے ہیں گالیاں بکتا ہے مجھے. کہا میرے یہاں مار کے سر پھاڑ دیا تھا, اس سے میرے دل میرا ایک دم نرم ہو گیا, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر انہوں نے ایک جملہ بولا, کہنے لگے مفتی صاحب میں انتظار کر رہا ہوں اللہ کی مار اس کو کب پڑے گی, اس میں دیر کیوں ہو رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ مجھے سمجھائیں کہ والد کہہ رہا ہے اپنی اولاد, والد کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی مار کب پڑے گی. تو اب بہرحال میں تو ان کو نہیں کوریدا, میں نے وہ بیچارے پہلے غم میں تھے, لیکن کیا اولاد کو اس اسٹیج تک پہنچانے میں کچھ ماں باپ کا قصور بھی ہے کہ نہیں, انہیں توجہ کرنی چاہیے. میں تمام ماں باپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ علماء سے رجوع کریں جو اچھے کام کرنے والے ہیں, اور ان سے پوچھیں کہ ہمیں بچے کو 1 سے لے کر 3 سال تک کیا تربیت دینی ہے, 3 سے 7 سال تک کون سی دینی ہے, 7 سے بلوغت تک, اور بلوغت کے بعد تربیت کا کیا انداز ہونا چاہیے, کیا چیز ہم پہ لازم ہے, کس چیز کی عدم تربیت کی بنا پہ نقصان ہوگا. باہر کے ملکوں سے یقین کریں لوگ روتے ہیں کہ بچے دہریہ بن رہے ہیں, ملحد بن رہے ہیں, لڑکیاں غیر مسلمین سے نکاح کر رہی ہیں, ماں باپ کے سینے پہ چڑھ کے گفتگو ہو رہی ہے, ان کو ان کی کمزوریوں کا احساس دلایا جا رہا ہے, اولڈ ہاؤسز میں چھوڑا جا رہا ہے. یہ وجہ کیا ہے, عدم تربیت کی بنا پر. ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے, ہمیں بھی سوچنا چاہیے. بڑی رہنما باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہے, اور 2 چیزیں جو بائفرکیٹ کر دی, جو علیحدہ کر دی, دینی تربیت اور دنیاوی تربیت. دینی اعتبار سے جو کمی ہے, کجی ہے, وہ تو ہے, اسے ماننا پڑے گا کہ ہماری ترجیحات میں دین نہیں ہے, اس لیے اس میں کمی کجی رہ جاتی ہے. لیکن دنیاوی طور پر وہ نتائج سامنے آتے ہیں کہ جو بڑی محنتوں کے بعد ہوتے ہیں. جناب ہمارے بچے نے تو یہ کمال کر دیا, اور مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ ایسے نمبر لے کر آئے. کاش کہ دین کے حوالے سے بھی یہ جذبہ ہو اور اولاد کی تربیت کا یہ انداز ہو, تو دینی اعتبار سے بھی بچہ, اور پھر یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو ظاہر ایک بہترین انسان جو ہے معاشرے کا حصہ بنتا ہوا نظر آئے گا. علامہ مفتی اکمل مدنی صاحب ہیں, علامہ لیاقت صاحب ہیں, اور علامہ حافظ اویس صاحب ہیں. انشاءاللہ یہ بھی سلسلہ کلام میں شامل رہیں گے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں. بسم اللہ.
یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک سخن پر قربان صلی اللہ، تیری ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑھائی صلی اللہ، تیری کون کرے گا بڑھائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. اجمل کا تیری صورت، ماں اجمل کا تیری صورت، ماں احسن کا تیری سیرت صلی اللہ، ماں احسن کا تیری سیرت، ماں اکمل کا تیری عظمت، ماں اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. تو رئیس روز شفاعت، تو رئیس روز شفاعت، تو امیر لطف و عنایت صلی اللہ، تو امیر لطف و عنایت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، یہ غلام ہے تو آقائی، یا محمد نور